مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں بہت سارے لوگ یہ دو غلطیاں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے پر ان کو قربانی کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ کیا خود استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، جہاں تک مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کا سوال ہے تو مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا شرعاً جائز ہے۔ ان کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں ان کو قربانی کا ثواب پہنچتا بھی ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب قربانی کرتے تھے تو دو قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قربانی کرتے تو دو قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور امت میں زندہ اور مردہ دونوں شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست ہے۔ اور مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ انہی کے نام پر کوئی جانور خریدے یا کوئی حصہ انہی کے نام پر خریدے اور اسی نیت سے آپ قربانی کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی نفلی قربانی خریدیں اور اس کا ثواب آپ مرحوم تک پہنچا دیں۔ تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ باقاعدہ انہی کے نام پر خریدیں اور انہی کے نام پر اس کو ذبح کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نفلی قربانی خریدیں، ان کے نام پہ نہ خریدیں، لیکن قربانی کرنے کے بعد اس کا ثواب آپ مرحوم تک پہنچا دیں۔ تو یہ دونوں صورتیں درست ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں قربانی کی گوشت کا کیا حکم ہے؟ کیا آپ خود کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ دیکھیے، اگر آپ نے قربانی مرحوم کے حکم پر کی ہے، یعنی اگر میت نے مرنے سے پہلے آپ کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے لیے قربانی کرنا ہے آپ کو، اور آپ نے انہی کے پیسوں سے 1/3 مال میں سے آپ نے انہی کے لیے قربانی کی، انہی کے پیسوں میں سے، تو اس صورت میں قربانی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اس قربانی کا گوشت آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اور نہ آپ کسی مالدار کو دے سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف فقراء کا حق ہے، آپ کو یہ گوشت جو ہے فقراء کو دینا ہوگا۔ اور اگر آپ نے قربانی اپنی طرف سے کی ہے، آپ بالغ ہیں، اپنی خوشی سے اپنے مال میں سے آپ قربانی کر رہے ہیں میت کے لیے، مرحومین کے لیے، تو اس صورت میں چونکہ یہ قربانی آپ کی اپنی ملکیت سے ہو رہی ہے، تو ملکیت آپ کی ہے اور ثواب ان کو پہنچ رہا ہے، تو اس صورت میں اس قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور اسی طرح فقراء کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو دو صورتیں ہیں، یا تو آپ نے قربانی میت کے حکم سے کی ہوگی یا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے قربانی میت کے حکم سے کی ہے تو اس صورت میں قربانی کا گوشت نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ مالداروں کو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی طرف سے اپنی خوشی سے جو ہے میت کے لیے قربانی کی ہے تو اس صورت میں آپ اس قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، مالداروں کو بھی دے سکتے ہیں، فقراء کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کا مسئلہ ہوا۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں بہت سارے لوگ یہ دو غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں، مرحومین کے لیے قربانی تو کرتے ہیں، اپنی جو واجب قربانی ہے اس کو نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر جو واجب قربانی ہے اس کو ادا نہیں کرتے، بلکہ ایک بکری یا ایک دمبا خرید لیا یا گائے میں ایک حصہ لے لیا، اور وہ جو ہے اپنے والدین میں سے کسی ایک کے لیے قربانی کرتے ہیں، یعنی مرحومین کے لیے قربانی کرتے ہیں، اپنی جو واجب قربانی ہے اس کو نہیں کرتے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ پہلے آپ اپنی واجب قربانی ادا کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو پھر اپنے مرحومین میں سے کسی ایک کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسری غلطی یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، جب مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ان کے حکم پر، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس قربانی کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور مالداروں کو یا فقراء کو بھی دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مرحومین کی طرف سے جب آپ ان کے حکم پر، یعنی میت نے اگر مرنے سے پہلے ان کو حکم دیا ہو کہ میرے لیے قربانی کرنی ہے آپ کو، تو اس صورت میں چونکہ آپ قربانی ان کے حکم پر کر رہے ہیں تو یہ وصیت ہے، اور اس قربانی کا گوشت نہ آپ خود کھا سکتے ہیں نہ مالداروں کو دے سکتے ہیں، بلکہ یہ فقراء کا حق ہے، آپ یہ فقراء کو کھلائیں اور ان کے اوپر تقسیم کر دیں۔ تو یہ دو غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس لیے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں ان دو چیزوں کی طرف آپ کو خاص دھیان دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو بھی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔